بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں MJP TV اور پروگرام میں انسائیڈر ود مصطفی بیگ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویورز، آپ کو معلوم ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ چکا اور عمران خان جو ہے وہ زیر خطاب ہے، اور جمعرات کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو نوٹس بھیجا گیا تھا، شوکاز نوٹس FIA کی جانب سے، تو FIA نے بھی جواب مانگا ہے. بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی جو پارٹی کی رجسٹریشن ہے وہ بھی منسوخ ہو سکتی ہے، وہ نااہل ہو سکتے ہیں. اور پھر بعض ایک سوال بھی کہہ رہے تھے کہ بہت نرمی دکھائی گئی حکومت کی جانب سے، ریاستی اداروں کی جانب سے. ان دونوں ایشوز کے اوپر بات کریں گے مرسد جبیل بیگ صاحب سے، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی اجرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہی بتا دیں کہ کیا آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں اور اتحادی حکومت ہے وہ نرمی دکھا رہی ہے عمران خان کے حوالے سے ابھی بھی، جبکہ ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکشن بھی ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ہو بھی رہی ہیں، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنی تیزی نہیں ہے ان کے خلاف کارروائی میں جتنی ہونی چاہیے تھی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ ریاستی ادارے نرمی دکھا رہے ہیں اور کیوں دکھا رہے ہیں. ایکشن ہی نہیں ہوا ابھی تک. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ابھی یہ جو ثانیہ ہیلی کاپٹر کریش کیا، اس میں جو PTI اور PTI کے لوگوں نے جس طریقے کا ٹرینڈ چلایا وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اداروں کو، اور ہمارا قانون بھی ہے کہ آپ اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں کر سکتے. لیکن مجھے ایک ویسے ہی مطلب دشمن بھی مر جائے، وہ کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے. وہ خدا کے بندو، یہ تو سولجر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، پاکستانیوں کے سیلاب زدگان کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے. یہ کوئی پکنک منانے وہاں گئے ہوئے تھے؟ آپ نے ان کی، اور کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو آپ کو اتنا زیادہ پروپیگنڈا کرنا چاہیے یار. یہ تو شہداء ہیں جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جانیں دی ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے دی ہیں اور اس ملک کے لیے دی ہیں. مطلب آپ کو شرم آنی چاہیے، اس خان صاحب کو شرم آنی چاہیے اور اس کی پارٹی کو، کہ آپ یہ کیسے پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کسی کی فوتگی کے اوپر، کسی کی شہادت کے اوپر. مطلب ظلم خدا کا، ہم اتنا مورلی گر چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی نہیں، موت کو بھی نہیں چھوڑا. تو میں تو حیران ہوں اس شخص کی ذہنیت پہ اور اس کے جو فالوورز ہیں یوتھیے، ان کی ذہنیت پہ، کہ آپ کو تھوڑا سا پشیمان ہونا چاہیے. مطلب کس چیز کی آپ خوشی منا رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر بچ جائے اور وہ مر جائیں؟ مطلب وہ مر گئے ہیں تو آپ کو خوشی ہے؟ مطلب انہوں نے شہادت آپ لوگوں کے لیے دی نا، تو اس پہ آپ جشن منا رہے ہیں. اور اس نے ان کو کنڈیم بھی نہیں کیا. آپ اپنا ایک انٹرنل میسج چلائیں اور ان کو پکڑیں جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا. لیکن آپ تو خوش ہوتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہو، اور کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہونا چاہیے فوج کے خلاف، تاکہ فوج کے اور عوام کے درمیان ایک نفرت پھیلے. اور یہی ہمارے دشمنوں کا انٹرنیشنل لیول پہ ایجنڈا تھا جس کو آپ پورا کر رہے ہیں. اچھا بیگ صاحب، ایک دوسرا سوال ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا جو سیکشن 200 ہے، اس کا بھی حوالہ آج کل دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے، ریاستی اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، تو پھر جو پارٹی رجسٹریشن ہے، ان کے تحریک انصاف کی رجسٹریشن جو ہے وہ بھی منسوخ ہو سکتی ہے. آپ اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے؟ FIA پروب کرے گی. اگر اس میں کوئی انڈیویجول PTI کا لڑکا تھا، لڑکے تھے، یہاں آیا، ان کو انسٹرکشنز ملی تھی کہ آپ نے اس پروپیگنڈے کو آگے لے کے جانا ہے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی ان کے خلاف ایز اے جماعت اور ایکشن ہونا چاہیے، تاکہ ونس فار آل یہ چیز سیٹل ہو کہ کوئی ایسا حادثہ ہمارے ریاست کے اداروں میں اور ہمارے جو پولیس یا سولجرز ہیں وہ شہادت پہ جائیں تو آپ خوشی منائیں، آپ ایک پروپیگنڈا کریں جو کہ دشمن بھی نہیں کر رہا. دیکھیں، دشمن بھی اس تھانے میں کبھی اس نے پروپیگنڈا نہیں کیا. انڈیا میں بھی جہاز گرے، انڈیا میں بھی ہیلی کاپٹر کریش ہوئے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ ہندو جنرلز یا ہندو کرنل یا بریگیڈیئر مر گئے تو جشن منا لو. نا، دس از اگینسٹ دا مورالٹی. یہ مورالٹی نہیں ہے.
افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہو، افغانستان میں ہو، امریکہ میں ہو، انڈیا میں ہو، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر ایکشن ہونا ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ ویورز آپ نے مسلم لیگ بیگ صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا جو نقطہ نظر ہے بڑا اس معاملے کے اوپر کلیئر ہے کہ چونکہ یہ چوری ان کی پکڑی جا چکی ہے، اور اگر ان کی چوری پکڑی جا چکی ہے تو ان کا جو چھٹکارا ہے اس سے وہ ناممکن جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، MGB TV دیکھتے رہیں، بہت شکریہ۔